بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل تشیع سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کے جو نبی نہ ہو وہ انبیاء سے افضل ہو جائے؟ اس کے مختلف جوابات ہیں، ان میں سے دو مختصر سی باتیں۔ پہلا یہ کہ تفسیر ابن کثیر میں سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61 مشہور آیت آیہ مباہلہ کی ذیل میں یہ روایت ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ انفسنا و انفسکم، اس منزل پر حضور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا نفس بنا کر ساتھ لے گئے۔ نفس کا مطلب عربی زبان میں وہ خود، مائی سیلف، میں اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو انسان سے بہت قریب ہو اس کو انسان اپنا نفس قرار دیتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت کا امیر المومنین کو نفس رسول بنا کر مباہلہ کے میدان میں لے جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ سرکار ختمی مرتبت کو حاصل تھا، علی مرتضیٰ ان کے اتنے قریب تھے کہ وہ نفس رسول کو بھی حاصل تھا، اور سوائے اس کے کہ جسے رسول خود استثناء کر دیں۔ رسول نے صرف ایک چیز کو استثناء کیا، فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تم نفس رسول ضرور ہو لیکن تم نبی نہیں ہو۔ اس بات کا استثناء خود سرکار ختمی مرتبت نے فرما دیا۔ باقی اگر کوئی اور استثناء چاہتا ہے، یعنی جیسے رسول اللہ باقی انبیاء سے افضل تھے، اگر کوئی اس سلسلے میں بھی استثناء چاہے کہ نہیں ثابت کیا جائے تو اسے کوئی اور استثناء لانا پڑے گا، اور اس کے لیے کوئی حدیث لانی پڑے گی کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہیں پر کہ امیر المومنین سے باقی انبیاء کا مقام بلند ہے۔ جب تک وہ حدیث نہیں آتی ثابت ہوگا اور ماننا پڑے گا کہ نفس رسول کے ہوتے ہوئے جیسے سرکار ختمی مرتبت باقی انبیاء سے بلند ہے، ویسے امیر المومنین بھی باقی انبیاء سے ان کا مقام اور فضیلت بلند ہے سوائے سرکار ختمی مرتبت کے۔ میر سید علی ہمدانی شافعی روایت نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو طبری نے بھی لکھا اپنی کتاب المسترشد میں۔ محمد بن جریر طبری فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من اراد ان ينظر آدم الى آدم في علمه والى نوح في تقواه والى ابراہیم في حلمه والى موسى في هیبته والى عیسیٰ في عبادته فلينظر الى علی ابن ابی طالب۔ جو چاہتا ہو، ہمارے یہاں بھی کتابوں میں یہ روایت قدر مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، مفہوم تقریباً یہی ہے کہ جو چاہتا ہو کہ آدم کو ان کے علم میں، اور نوح کو ان کے تقویٰ میں، اور ابراہیم کو ان کے حلم میں، اور موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، اور عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے، اسے چاہیے کہ چہرے مبارک علی ابن ابی طالب پر نگاہ کر لے۔ محمد بن جریر طبری یہ روایت نقل کر رہے ہیں، اور اس ذیل میں میر سید علی ہمدانی یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی 90 خصلتیں صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں جو کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب وہ صفات جو الگ الگ انبیاء کی تھیں وہ سب ملا کر ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خط کی عبارت سے پہلے میں ایک تجزیہ چاہوں گا اس خط سے متعلق۔ حضرت کا یہ خط 3 مقصدوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت نے لکھا ہے۔ اس خط کے لکھنے کے 3 مقصد تھے مولا کے۔ پہلا مقصد طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ نے جو قتل حضرت عثمان کو عنوان قرار دے کے جنگ جمل کی تیاری کی ہے، ان کے ارادے سے لوگوں کو آشنا کرنا، جس میں آگے چل کے حضرت خود فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں اور بی بی یہ تو خود پسند نہیں کرتے تھے حضرت عثمان کو۔ یہ جو کچھ حضرت عثمان کے ساتھ ہوا اس میں ان دونوں شخصیات کا سب سے زیادہ حصہ ہے۔ خود حضرت عائشہ کا حضرت عثمان کے قتل کے حوالے سے سب سے زیادہ حصہ ہے۔ پردہ آویزہ کروا کے مسجد میں آپ نے اپنی کرسی لگوائی، اور آپ نے نبی کے نالینوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر نبی کا مرثیہ پڑھا حضرت عائشہ نے، اور فرمایا کہ ابھی تو نبی کی نالین بھی ٹوٹی نہیں ہے، ابھی تو نبی کی نالین بھی خراب نہیں ہوئی، اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے تو نبی کی سنتوں کو بدل دیا، اس نے تو دین تبدیل کر دیا۔ اور وہ جو ایک ماحول بنا ہوا تھا بصرے کے اور کوفے کے لوگ آئے ہوئے تھے بغاوت اور شکایت کرنے کے لیے، شکایت لے کر آئے تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ ان کی شکایتیں بجا ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بصرے کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر۔ تو
حضرت کے کہنے پہ حضرت عثمان نے بصرے کے گورنر کی معزولی کا خط لکھ دیا. وہ خط انہی کے حوالے کر دیا جو شکایت لے کر آئے تھے، طے بھی یہی تھا. پھر ان سے وہ واپس لے لیا گیا، پھر اسے دوبارہ لکھنے میں تاخیر کی جانے لگی. پھر بالآخر کہا کہ ہم نے معزولی کا خط بھیج دیا ہے، اور ان کے سامنے وہ خط بھیجا گیا. اور وہ اس خط کی بنیاد پر جب وہاں سے روانہ ہوئے تو پھر ایک اور قاصد بھیجا گیا کہ جو اس خط کے جانے کے فوراً بعد وہ خط پہنچائے اور کہے کہ وہ پہلا والا خط باطل ہے اور یہ والا خط صحیح ہے. یہ سارا کام کیا گیا. اس بندے کو جو خط منسوخ کرنے کے لیے لے جا رہا تھا اسے رستے میں پکڑ لیا گیا. اس کی سرائی سے پلاسٹک میں کسی ایسے موم جامہ ہوا وہ خط پانی میں سے نکلا جو در حقیقت کیے گئے وعدے کے خلاف تھا. یہاں سے وہ بغاوت اور جان پکڑ گئی اور یہ سارے لوگ پھر مدینے میں آ گئے اور انہوں نے گھیراؤ کر لیا دارالحکومت کا، دارالامارہ کا. اور بات یہاں تک پہنچی کہ اب ہم جو ہے وہ خود خلیفہ سے بات کریں گے، ہم مروان سے بات نہیں کریں گے جو ان کا وزیر اعظم تھا، ان کا داماد بھی تھا وہ. اور بات یہاں تک پہنچی کہ بلوہ بڑھنے لگا. ایک نبی کے معمر صحابی نے خطبہ ارشاد فرمایا اس مجمع میں کھڑے ہو کر، تو انہیں ایک تیر مار دیا گیا، انہیں وہاں شہید کر دیا گیا. پھر طلحہ و زبیر کے خطابات مسلسل جاری تھے اور اس میں اضافہ ہو رہا تھا ان کے خطبوں کے ذریعے سے، اس ماحول کو گرما رہے تھے وہ اپنے خطبوں کے ذریعے. پھر انتہا کر دی، انتہا ہو گئی اس ماحول کی گرماہٹ میں، یعنی وہ بالکل آگ میں تبدیل ہو گیا، وہ ایک لاوا بن کے ابلنے لگا جب حضرت عائشہ نے خطبہ دے دیا. اس پورے ماحول کے اندر جو کئی دن تک یہ عمل جاری رہا، اس میں امیر المومنین کا کردار کیا تھا؟ امیر المومنین خود فرما رہے ہیں اس خط کے اندر کہ میرا کردار ایسا تھا کہ میں ان کی شکایتیں سن کے ان کے پاس جاتا تھا اور ان کی مجبوریوں کو ان کے سامنے بیان کرتا تھا. میں ان مطالبہ کرنے والوں کی مشکلات سے بھی آگاہ اور آشنا اور مقر اور معترف تھا، اور ادھر بننے والے ماحول سے بھی خوفزدہ تھا کہ اگر ایسا قتل ہو گیا تو پھر بدامنی انتہا کو پہنچے گی کہ جب حکمران، حاکم، وزیر اعظم، صدر مملکت ہی مار دیا جائے مثلاً، تو پھر عام لوگوں کی امنیت کو کیا کہیں گے، عوام کی امنیت کو کیا کہیں گے، رعیت کی امنیت کو کیا کہیں گے. حضرت فرمانے لگے میں اس کیفیت میں تھا، اور میں جب لوگ عثمان ابن عفان کے بارے میں بات کرتے تھے تو میں ان کی صحیح بات پر بھی خاموشی اختیار اس لیے کرتا تھا کہ اگر میں نے حتی سر کے اشارے سے ان کی بات کی تائید بھی کر دی، میں نے سر کے اشارے سے اور آنکھوں کے اشارے سے بھی اگر ان کی بات کی تائید کر دی تو ان کے غصے میں اضافہ ہو جائے گا کہ علی نے بھی ہماری بات کو مان لیا. لہٰذا میں اس کیفیت میں تھا کہ میں ایک بڑے فتنے سے بچنے کے لیے ادھر میں اصلاح بھی چاہتا تھا، ادھر اس ماحول کو بھی میں پسند نہیں کر رہا تھا کہ جو ماحول بن چکا تھا. ایسی کیفیت میں اسے جا کے سمجھاتا تھا، وہ میری بات مان لیتا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر اپنی بات سے پھر جاتا تھا. یہ کیفیت تھی حضرت فرما رہے ہیں اس وقت میں. تو اب اس کیفیت میں قتل ہو گیا، حضرت عثمان کا قتل ہو گیا، اور کسی نے ان بلوائیوں سے کہا کہ جو دارالامارہ کی پیچھے کی دیوار ہے وہ چھوٹی ہے، وہاں سے دارالامارہ میں داخل ہوا جا سکتا ہے. لوگ وہاں گئے اور وہاں سے انہوں نے دارالامارہ میں خود کو پہنچا کر حضرت عثمان تک پہنچے اور انہیں آخر میں قتل کر دیا. اور اس بلوے کی کیفیت میں بنی ہاشم زخمی بھی ہوئے. بنی ہاشم کا کام اس وقت میں بلوائیوں کو روکنا تھا، نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ آئیڈیل تھے، وہ پسندیدہ تھے، نہیں. اس کا جو نتیجہ اس سے زیادہ بھیانک ہے، یعنی ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا اگر اس ماحول کو ہم نے نہیں سنبھالا تو. یہ کیفیت تھی. ادھر 3 دن قتل کے بعد ماحول بڑا مقدر رہا، اور اس دور کے گزرنے کے بعد سارے بصرے والوں نے، سارے کوفے والوں نے، سارے مدینے والوں نے امیر المومنین کی بیعت کی، جو اس خط میں حضرت اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضرت کے اس خط لکھنے کے 3 مقصد ہیں. سب سے پہلا مقصد تو طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ کے حوالے سے بتانا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا ارادہ ہے. دوسرا مقصد یہ کہ یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت کہ لوگوں نے میری بیعت بغیر اکراہ اور بغیر جبر کے کی ہے. لوگ میرے دروازے پر کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں آئے،
بلکہ لوگوں کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا، اور میرے دروازے پہ لوگوں کا آنا لوگوں کی ضرورت تھی اور لوگ اپنے اختیار سے آئے ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ تیسرا مقصد اس خط کے لکھنے کا یہ تھا کہ حضرت یہ جو فتنہ جمل کی صورت میں سامنے آ رہا تھا، اس فتنے کو دبانے کے لیے کوفے والوں سے مدد مانگ رہے تھے، آؤ میرے لشکر میں شریک ہو جاؤ اور یہ جو فتنہ بصرے کے اندر کھڑا ہے جمل کی صورت میں، اس فتنے کو ہم دبائیں۔ یہ 3 مقصد ہیں اس خط کے۔ اب حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اما بعد فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عثمان، میں تمہیں حضرت عثمان کے مسئلے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت اہل کوفہ سے کہہ رہے ہیں حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعَيَانِهِ، اور میں ایسے بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں ایسی ہو جائیں جیسے تمہاری آنکھیں، تمہارے کان ایسے ہو جائیں جیسے تمہاری آنکھیں، میں تمہیں ایسے بتانا چاہتا ہوں۔ جی جملہ دیکھیں حضرت کا، فرما رہے ہیں تمہارے، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ فرما رہے ہیں میں تمہیں امر عثمان کے بارے میں اس انداز سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ حتیٰ یکونا سمعہ کعیانہ، تمہاری سماعت تمہاری بصارت کی طرح ہو جائے، تمہارا سننا ایسا ہو جائے جیسے گویا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ان الناس طعنوا علیہ، بتحقیق لوگوں نے ان پر طعن و تشنیع، احتجاج اور بلوا کھڑا کیا، کن پر؟ حضرت عثمان پر۔ فَكُنْتُ رَجُلًا، ایسے حالات میں کہ جب ان پہ طعن یعنی احتجاج ہو رہا تھا، ان پر طعن ہو رہی تھی، ان کو اچھا نہیں کہا جا رہا تھا، ایسے حالات میں کنتو، میں کہاں تھا؟ فرماتے ہیں کنتو رجلا، میں ایک ایسا شخص تھا، من المہاجرین، جو مہاجرین میں سے ہے، ایک ایسا مہاجرین کا فرد تھا، اکثر استطابہ و اقل اتابہ، جو میں احتجاج کرنے والوں کا درد بھی رکھتا تھا اور اس کے نتیجے میں آنے والی مصیبت کا احساس بھی رکھتا تھا۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا، یہ بھی مانتا تھا کہ جو اعتراض ہو رہا ہے وہ بجا ہو رہا ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس ماحول کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں ایسا رجل تھا، میں ایک ایسا شخص تھا اس ماحول کے اندر۔ وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، اور طلحہ و زبیر کیسے تھے؟ یہ آج جو قتل عثمان کا، حضرت عثمان کا کرتا لے کر ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کو گرم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی تو سنو کہ وہ کیسے تھے۔ کانا طلحۃ و زبیر احون سیرہما فی الوجیف، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ در حقیقت وجیف کا پہلے لغت کا ترجمہ آپ سن لیجئے، حضرت نے جو ان کو وجیف کہا ہے نا، تو وجیف کا ذرا پہلے تھوڑی سی تشریح ہو جانی چاہیے۔ دیکھیں جب اونٹ بہت تیز دوڑ رہا ہو نا اور اس کے دوڑنے سے خوف آ رہا ہو تو اس کیفیت کو وجیف کہتے ہیں۔ یہ لگے گی جا کے گاڑی کہیں، یہ کسی کو مارے گا۔ ہوتا ہے بعض جوان ہوتے ہیں تیز رفتار گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اسپیڈ بریکر بھی انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جی، اور رستے میں پیدل چلتے ہوئے لوگ بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ گاڑی بہت بعض اوقات، اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت پیچ و خم کے ساتھ گاڑی کو دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر کیا لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ مارے گا کسی کو، یہ کوئی حادثہ ہوگا، یہ حادثہ تیار ہے، دیکھو آگے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان دونوں کا یہ حال تھا، یہ اتنا تیز دوڑ رہے تھے اس مسئلے کے اندر۔ یہ حقیقت ہے کہ بصرے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، یہ حقیقت ہے کہ اس دور کے اندر دو بڑی کمزوریاں تھی اس حکومت کی، توجہ چاہوں گا، اس حکومت کی دو بڑی کمزوریاں تھیں۔ ایک بڑی کمزوری تو یہ تھی کہ اموال کی تقسیم غیر عادلانہ تھی، اموال کی تقسیم غیر عادلانہ تھی، یہ میرا ہے، یہ اپنا ہے، یہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے، یا اس کا ہمارا کیا مطلب، اس کو دے دو جیسا ہے بس تھوڑا بہت، تقسیم اموال غیر عادلانہ تھی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی جا رہی تھیں، یہ بندہ اس کرسی کا ہے ہی نہیں، یہ بندہ اس منصب کا نہیں ہے،
یہ بندہ آپ کا دوست ضرور ہوگا، یہ بندہ آپ کا رشتہ دار ضرور ہوگا، مگر یہ وزیر داخلہ لگنے کے قابل نہیں ہے، یہ وزیر خارجہ لگنے کے قابل نہیں ہے، یہ وزیر خزانہ لگنے کے قابل نہیں ہے، یہ جج بننے کے قابل نہیں ہے، اسے چیف جسٹس نہیں بناؤ، اسے چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بناؤ، مثلا مثال دے رہا ہوں۔ یعنی دو طرح کی بڑی کمزوریاں تھیں اس دور کے اندر، ایک تقسیم اموال کا غیر عادلانہ ہونا، دوسرا نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں دینا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس دور کے اندر یہ حالات تھے، مگر یہ طلحہ و زبیر جو آج جنگ جمل کو تیار کر کے بیٹھے ہیں، یہ تو اس اونٹ کی طرح تھے کہ جو جب دوڑتا ہے تیز رفتاری کے ساتھ تو اسے دیکھ دیکھ کے لوگ خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی کو مارے گا۔ کانا طلحہ و زبیر احون سیرہما فی الوجیف وارفق ہدائہما العنیف، اور ان دونوں کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے بفرے ہوئے اونٹ کو روکنے کے لیے جو آوازیں لگائی جاتی ہیں، وہ اتنی زیادہ بفرے ہوئے اونٹ کو سنبھالنے کے لیے جو آوازیں لگائی جاتی ہیں وہ اتنی زیادہ لگائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ لگانی پڑتی ہیں، اتنا زیادہ بولنا پڑتا ہے کہ بولنے والے تھک تھک کے پیچھے ہٹتے ہیں کہ مجھ سے نہیں، میری آواز کو نہیں مان رہا ہوں۔ پھر دوسرے بندے جاتے ہیں، گلے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو اونٹ کو رام کرنے کے لیے۔ حضرت فرمایا ان کا تو یہ حال تھا، بڑھاوا دینے میں، بھڑکاوا دینے میں، لوگوں کو اکسانے میں، یہ تو اس حد تک آگے جا چکے تھے۔ سنیں اب ذرا، وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ، اور حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو غصے کا انگارہ ہو چکی تھیں، وہ تو غصے میں ایک انگارے کی طرح ہو چکی تھیں، اتنی آپ غصے میں تھیں حضرت عائشہ۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا فَأُتِيهُ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ، لوگ بھڑک اٹھے ان دونوں اور حضرت کی وجہ سے، لوگ بھڑک اٹھے اور اتنے بھڑکے فَقَتَلُوهُ، مار ڈالا۔ جو میں ڈر رہا تھا جس چیز سے، جو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، وہ ہو گیا۔ فَبَايَعَ النَّاسِ، اور اس کے بعد لوگوں نے میری بیعت کی۔ یہ خط لکھ رہے ہیں حضرت، لوگوں نے میری بیعت کی، غیر مستکرہین، وہ بیعت کرنے والے مستکرہ نہیں تھے، جبر سے نہیں کر رہے تھے ایسا، ولا مجبرین، جبر سے نہیں کر رہے تھے، کراہت سے نہیں کر رہے تھے، بل طائعین مخیرین، بلکہ وہ دل سے کام کر رہے تھے، اپنے اختیار سے ایسا کر رہے تھے۔ میری بیعت کی گئی، اور جب میری بیعت کر لی گئی تو پھر یہ اسی حضرت عثمان، انہی حضرت عثمان کے قتل کا مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں، جنہیں قتل ان کی تقریروں نے کروایا، جن کا قتل ان کے بیانات کی وجہ سے ہوا، اب یہ مجھ سے ان کے قتل کا بدلہ مانگ رہے ہیں اور جنگ تیار کیے بیٹھے ہیں۔ وَعَلَمُوا أَنَّ دَارَ الْحِجْرَةَ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا، اے اہل کوفہ جان لو کہ دار الہجرہ یعنی مدینہ، دار الہجرہ جب بھی کہا جائے گا، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، تو دار الہجرہ سے مراد مدینہ ہے۔ جان لو کہ دار الہجرہ قد قلعت بأہلہا، اس نے اپنے اہل کو باہر نکال کے پھینک دیا ہے، یعنی لوگ اب میرے ساتھ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ وقلعوا بہا، انہیں اکھاڑ پھینکا ہے انہوں نے۔ وجاشت جیش المرجل، اور آمادہ دستے کی طرح وہ لوگ باہر نکلے ہیں۔ وقامت الفتنۃ علی قطب، اور فتنہ اپنے عروج پر ہے، فتنہ اپنے عروج پر ہے۔ فاسرعوا الی امیرکم، جلدی کرو اپنے امیر کی جانب آنے میں۔ وبادروا جہاد عدوکم، اور جلدی کرو دشمن سے لڑنے کے حوالے سے، انشاءاللہ عز وجل۔ والسلام امیر المومنین۔ یہ مولا کا خط اور اس کا ترجمہ شرح میں کسی حد تک کر پایا ہوں، اور کسی حد تک اس کی شرح نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں اسی خطبے کے اوپر ہم غور کریں گے۔ اور ایک جملہ قرآن میں، پورے قرآن میں فضیلت کی کل 4 آیتیں ہیں۔ لفظ فضیلت بہت آیا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لفظ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن پر فضیلت ملتی ہے، کل 4 ہیں۔ دیکھو بھائی، اب جو صاحب جو جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، ان کی خدمت سے یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر دوں۔ بھائی توجہ رکھنا، کہنے لگا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، عالم افضل۔
عزت کا ایک معیار، فضیلت کا ایک معیار، یاد رکھو گے نا؟ یہ سب یہ 4 آیتیں پڑھوں گا اور چاروں قرآن کے اندر موجود ہیں، آیات پڑھ رہا ہوں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاہل عالم برابر نہیں ہو سکتے، کہہ دیا نا۔ اب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے برابر میں جاہل کھڑا ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے بازو میں برابر میں جاہل کھڑا ہو جائے؟ تو آپ سے رائے لیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو فضیلت کا پہلا معیار کیا ہے؟ علم۔ جہاں علم ہوگا وہ افضل ہے، وہی صاحب عزت ہے۔ دوسرا معیار بتاؤں قرآن سے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، فاسق مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 2 معیار مل رہے ہیں آپ کو، علم، ایمان۔ سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تیسرا معیار کیا ہے بھائی؟ غیر متقی پر متقی کو فضیلت ہوگی، یہ تیسرا معیار ہے، علم، ایمان، تقویٰ۔ اب چوتھا معیار قرآن میں ڈھونڈیں، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، ہم نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے گھر میں بیٹھنے والوں پر۔ بہت اطمینان سے میں نے ان آیات کی تلاوت کی تاکہ میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں یہ 4 معیار فضیلت کے محفوظ ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ محفوظ ہو گئے۔ پہلا معیار علم، دوسرا ایمان، تیسرا تقویٰ، چوتھا جہاد۔ ان میں سے اگر ایک بھی کسی میں پایا جائے وہ افضل ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی کسی میں پایا جائے تو وہ دوسروں سے افضل ہے، اور اگر چاروں کسی میں پائے جائے پورے قرآن کو ورق ورق الٹنے کے بعد یہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ فضیلت کے 4 معیار، علم، ایمان، تقویٰ، جہاد۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جب میں نے علم پہ نگاہ کی تو میرا نبی بولا انا مدینۃ العلم۔ جب میں نے علم پہ نگاہ کی میرے نبی نے آواز دی انا مدینۃ العلم وہ علی بابا۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ ایمان۔ جب میں نے ایمان پہ نگاہ کی تو میرے نبی نے خندق سے آواز دی برزل ایمان کلہ۔ جب میں نے دیکھو چاروں معیار ایک ساتھ، جب میں نے تقوی پہ نگاہ کی تو میرے نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی امام المتقین۔ اچھا اب آخری فضیلت کا معیار جہاد، کیا بھول گئے؟ لأوطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، اس کو علم دوں گا جو فرار نہیں کرے گا، رک جائے گا میدان میں۔